السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سارے سننے والے دوستوں کو بیجنگ سے کامران امین کا سلام۔ امید ہے آپ سارے دوست بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا میں کیسے سائنسز کی طرف آیا، کیریئر کا کیسے انتخاب کیا اور نینو سائنس ہی میں نے کیوں رکھی۔ تو میں جس دور میں آنکھ کھول رہا تھا 1998 کا، جب میری اسکولنگ شروع ہو رہی تھی، اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو ایک دم ہر طرف سے نیوز اور اسٹوریز میں وہ قدیر خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ذکر ہونے لگا۔ تو اس وقت تو ریڈیو سنتے تھے نیوز کے طور پہ، یا کہیں کسی کے پاس پی ٹی وی ہوتا تھا تو اخباریں ہوتی تھی، اس میں بھی قدیر خان صاحب کے فیچرز وہ پبلش ہونے لگے، ان کے بارے میں لکھا جانے لگا، تو بڑے ایک دم وہ ہیرو کے طور پہ سامنے آئے۔ اور ایک انٹرسٹ، وہ بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے فیسینیٹ کرتا ہے کہ اچھا انہوں نے بڑا کام کیا تو میں بھی کچھ ان کی طرح کا کام کروں، تو میرا انٹرسٹ ہی بنا کہ مجھے بھی نیوکلیئر فزکس یا نیوکلیئر سائنس کی طرف کچھ ایسی اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے کہ جس میں ایٹم بم بنا لے۔ ایک تو کشمیر والا بیک گراؤنڈ بھی تھا، ساتھ میں کارگل کی جنگ بھی تھی، شاید یہ بھی ایک ریزن۔ خیر، اس کے بعد جب میں نے اسلام صاحب کے بارے میں پڑھا تو وہ اور زیادہ فیسینیٹنگ مجھے لگا۔ ان کا کارنامہ بھی بڑا تھا، ان کو نوبل پرائز ملا تھا۔ ان کے بارے میں چیزیں جب پڑھنی شروع کی تو اور زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور میں نے کہا یار فزکس تو بہت مزے کی چیز ہے، مجھے بھی فزکس کی طرف، اگرچہ ان کا کام مجھے اس وقت سمجھ تو نہیں آیا تھا کہ وہ کیا تھا، بہت زیادہ ٹیکنیکل تھے وہ چیزیں، بٹ دین یہ تھا کہ مجھے لگا کہ یہ واقعی بڑی اچھی چیز ہے پڑھنے، اور مجھے اسی فیلڈ میں رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور کمپیریزن تھا کہ میری کلاس میں پوزیشن ہوتی تھی الحمدللہ، ہر سال میں کلاس میں کم از کم پہلے نمبر پہ ہوتا تھا، تو پڑھنے والے بچوں سے یہ توقع رکھی جاتی ہے پاکستان میں کہ یا میڈیکل میں جائیں گے یا انجینئرنگ میں جائیں گے، تو میڈیکل میں تو میں نہیں جانا چاہتا تھا کچھ وجوہات کی وجہ سے، حالانکہ ہمارے یہاں گاؤں میں بہت ضرورت بھی تھی، بٹ دین انجینئرنگ میں جا سکتا تھا۔ میرا جو پرسنل انٹرسٹ بھی ادھر تھا کافی سارا، گھر میں ریڈیو کوئی اس طرح کی وہ چھوٹی چیزیں ہوتی تھی، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ، الیکٹرانکس کی یہ استری شستری خراب ہو گئی تو خود ہی میں اس کو ٹھیک کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ماموں میرا وہ مستری تھے، کچھ ان سے پوچھ لیا کیسے کرتے ہیں، کہاں ٹانکا لگانا، یہ چیزیں میں نے بہت چھوٹی عمر میں کاویہ شاویہ استعمال کرنے یہ سیکھ لیے تھے، اور وہ میں تھوڑا تھوڑا کچھ کر بھی لیتا تھا اس میں، تو وہ میں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک کمپیریزن تھا کہ آپ کو نیچرل سائنسز میں جانا چاہیے یا آپ کو اپلائیڈ سائنسز میں جانا چاہیے۔ تو جب میں نے اس بارے میں کچھ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ مجھے نیچرل سائنسز زیادہ سوٹ کرتی ہیں، میں چیزیں فائنڈ کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں چیزیں بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، تو وہ مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگا۔ پھر یہ ساری چیزیں پڑھ لی تو میں نے کہا فزکس میں بڑی اچھی لگ رہی تھی اس وقت، بہت مزہ آ رہا تھا، یا میتھمیٹکس میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اسی دوران جب میں نائنتھ آئی گیس فرسٹ ایئر میں تھا اس وقت، سیکنڈ میں 2010 میں، تو میں ساتھ میں چونکہ سائنسز میں جب انٹرسٹ پیدا ہوا تو میں یہ پڑھتا رہتا تھا سائنسدانوں کے کارنامے، مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا، آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر میں نوبل پرائز جو ہوتا ہے ہر سال وہ سائنسدانوں کو دیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ تقریباً آئی گیس کے 2005-6 کے بعد جو بھی اس وقت اخبار آتی تھی اس میں جو کچھ لکھا ہوتا تھا، لیکن میرا بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ یہ کن لوگوں کو ملا اور کیوں ملا، اس بارے میں لوگوں سے پوچھوں اور اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کروں، اور وہ بڑا مشکل تھا۔ آج کل تو انٹرنیٹ آپ گوگل کر لیتے ہیں تو چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور اخبار ایک ہمارے گاؤں میں آتی تھی، ایک دو چھوٹی چھوٹی، وہ بھی لوکل کو اتنے بڑے وہ نہیں، تو بڑی مشکل ہوتی تھی یہ انفارمیشن لینا، اور کتابیں کسی سے منگوانا، وہاں دکانیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو خیر، نوبل پرائز میں ان کے بارے میں، ان سائنٹسٹ کے بارے میں جن کو نوبل پرائز ملتا تھا، کیوں ملا، اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا جتنا مواد مجھے مل جائے۔ تو 2010 میں راولپنڈی میں تھا، گارڈن کالج میں، اور اس وقت جو نوبل پرائز دیا گیا وہ گریفین کی ڈسکوری پہ تھا، اور یہ گریفین بیسیکلی سنگل ایٹم تھک شیٹ ہے، اور اس کو یوں سمجھ لیں یہ اتنی پتلی ہے، اتنی زیادہ پتلی ہے کہ آپ کا جو ایک بال ہوتا ہے یہ تقریباً 8 لاکھ ایٹم سے مل کے بنا ہوتا ہے، اتنا یہ موٹا ہوتا ہے، اور اس بال کو اگر آپ 8 لاکھ دفعہ پتلا کریں، اس کی تہیں اتارتے جائیں 8 لاکھ تہیں اتار لیں، تو تب جا کے آپ ایک سنگل ایٹم تھک وہ جو چیز ہوگی اس تک پہنچیں گے۔ اتنی پتلی ہوگی کہ آپ اس کو آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کو سمپل مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، بڑی پاورفل الیکٹران مائکروسکوپ چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے، اتنی پتلی ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے بنائی شیٹ، پہلی دفعہ سنگل ایٹم شیٹ بنائی گریفین کی، یہ جو لیڈ پینسل ہوتی ہے اس میں جو گریفائٹ ہوتا ہے اس سے، اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر آپ اس کے اوپر کیل رکھیں، کیل اور اس کا رخ نیچے کی طرف کر کے اس کیل کے اوپر ہاتھی کھڑا کریں تو یہ اتنی اسٹرانگ ہے۔ بیسیکلی جب جو میں نے ڈسکرپشن پڑھی جس بندے نے وہ لکھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ یہ
یہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے, سنگل ایٹم ہے, اتنی پتلی ہے کہ نظر نہیں آتی, بٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کیل اس کے اوپر آتی کھڑا کریں وہ اس میں سوراخ نہیں کر سکے گی. تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی یار, کوئی چیز اتنی بھی نہیں, آپ کے سامنے ایک جالا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, لیکن وہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ جو ہاتھی لے آئیں تو وہ ٹکر مارے نہیں ٹوٹ سکتا. بڑی تو پھر میرا انٹرسٹ بنا کہ یار یہ کیا چیز ہے, یہ کون سی فیلڈ آ رہی ہے, کیسے ڈسکوری. تو نینو ٹیکنالوجی اس وقت نیا نیا شروع ہو رہا تھا, اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ نینو ٹیکنالوجی میں بی ایس, تو میں نے چونکہ ایف ایس سی کر رہا تھا اس کے بعد بی ایس کرنا تھا, بی ایس تو پاکستان میں ہو نہیں رہا, تو پھر میں نے ایک دم مائنڈ بنا لیا کہ میں فزکس میں چلا جاؤں گا, بی ایس کر لوں گا, اور اس کے بعد پھر میں نینو سائنسز میں دوبارہ, اور میرا خیال تھا کہ میں مٹیریل سائڈ پہ زیادہ رہوں گا تو بڑا اچھا ہوگا, ایم ایس میں نینو سائنسز میں کر لوں گا. بٹ دین اسی سال جب ہم گریجویٹ ہو رہے تھے تو اسی سال پرسٹن یونیورسٹی والوں نے ایک پرسٹن انسٹیٹیوٹ آف نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے کھولا, اور وہ ان کا پہلا بیچ تھا, انہوں نے ایڈمیشن بھی بی ایس میں شروع کر دی ہے. اچھا, یہ میں جب ایف ایس سی سے فارغ ہوا تو بہت سارے لوگ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے, میں نے بھی یو ای ٹی کا انٹری ٹیسٹ بھی دیا, الحمدللہ میرے نمبر بھی ٹھیک تھے, میرا ایک جگہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا ایک سبجیکٹ میں, وہ بھی ٹھیک تھا. بٹ میں نے پھر پرسٹن میں یہ جو نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تھا اس کا بھی انٹری ٹیسٹ دے دیا, اور وہاں بھی میں نے ٹاپ کیا, اور مجھے اسکالرشپ بھی آفر ہوئی بڑی زبردست. پڑا میرا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ تھا کہ آپ نینو سائنسز آ گئی ہیں, تو میں نے ساری چیزیں انجینئرنگ ادھر ادھر کی چھوڑ کے میں نے کہا جا کے پرسٹن میں نینو سائنسز میں ایڈمیشن لے لیا میں نے. خیر, وہ جب باقی لوگوں کو پتہ چلا, میری فیملی میں اسپیشلی جو لوگ تھوڑے سمجھدار تھے پڑھے لکھے, ان کو پتہ چلا, کچھ کزن وغیرہ آپس میں, تو جس میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں, میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ہر ایک بندے نے وہ حسب توفیق حسب استطاعت جو مجھے جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا انہوں نے مجھے اتنا ہی برا بھلا کہا کہ تم نے اپنا مستقبل برباد کر دیا, خراب کر دیا, تو ہو گئے. ایک تو نینو سائنسز کا اس وقت لوگوں کو نام نہیں پتا تھا, اوپر سے پرسٹن میں جا کے وہ, اور ہی تو تم تو برباد ہو گئے, اس کی بجائے بی اے کر لو, بی اے کے بعد وہ کر لینا, سی ایس ایس کر لینا, پتہ نہیں کیا اس طرح کے مشورے. خیر, وہ یہ چیزیں ملی, وہ بڑی ٹینشن والی سچویشن تھی اس وقت, تو میں بڑا گھبرایا بھی, اور چونکہ جو میری فائنینشیل پوزیشن تھی وہ بھی ایسی نہیں تھی کہ میں اتنا افورڈ کر لوں کہ 4 سال پڑھنے کے بعد بھی کچھ. تو میں نے سوچ لیا کہ یار نہیں, میں نے نہیں کرنا, شاید میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. تو علیم احمد صاحب ہوتے تھے اس وقت گلوبل سائنس کے ایڈیٹر کراچی میں, ان سے چونکہ میں لکھتا تھا وہاں, تو ایک دعا اسلام تھی, ان کو میں نے ای میل کی, ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے کیا گائیڈ کرتے ہیں اس بارے میں. انہوں نے کہا کہ پرسٹن میں ایک نینو سائنسز کا جو انسٹیٹیوٹ وہ بنا ہے, اس کے چیئرمین ہیں یہ ڈاکٹر انم بٹ صاحب, شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس کے چیئرمین ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک نیشنل کمیشن آن نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اس طرح کو بات کی, اس کے چیئرمین رہے ہیں ڈاکٹر انم بٹ صاحب, وہ آپ ان سے ملیں. تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر انم بٹ صاحب تو ہمارے انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں, یہ تو اور بھی مزے کی بات ہوگی. خیر, میں چلا گیا. اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈاکٹر انم بٹ صاحب کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں. ایسے ہم تو ان کو انسٹیٹیوٹ کے ایک چیئرمین سمجھ دیتے ہیں. چلے, بعد میں ان سے بھی تعارف ہو. خیر, ان سے میں نے کہا کہ سر میری یہ معاشی مجبوریاں بھی ہیں, پریشانیاں بھی کافی ساری, گھر میں سب سے بڑا بھی اس طرح کی, اور اب میں اس طرح آ گیا ہوں تو یہ پریشر بھی آ رہا ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے. اس طرح میرا ایڈمیشن بھی فلاں فلاں جگہ ہوا, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو بچے, میں انجینئرنگ پروفیشنل فیلڈ ہے اور اس میں جاب اپرچونیٹیز ذرا زیادہ ہوتی ہیں. میں اگر آپ جانا چاہیں گے تو کچھ نہیں کہوں گا, بٹ یہ اپنے بچوں کو بھی ایک بات کہتا ہوں, یہ آپ سے کہتا ہوں کہ بے شک فارسی ہی پڑھو لیکن اچھی طرح پڑھو, ٹاپرز کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے. بس یہ بات یوں سمجھ لیں کہ ایک تسلی کرنے کے لیے کافی تھی کہ چلیں یار ہم محنت کریں گے اور اس محنت کا صلہ. اور اس سے پہلے یقین کریں کہ اتنا میں پریشرائز تھا اور کہ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. میری ایک کلاس فیل ہے, ان کو پتا تھا, صرف ان کو میں نے بتا دیا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا, اور ایک جگہ ایڈمیشن لینے گیا, اور لکیلی مجھے اس سٹی میں کچھ الیکشن کا وہ ایشو تھا, انہوں نے باہر والے لوگوں کا داخلہ بند کیا تھا, مجھے سٹی میں انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا. اس وجہ سے میں وہاں پہ ظفر آباد میں جے کے یونیورسٹی تھی, وہاں پہ ایڈمیشن فارم نہیں جمع کروا سکا. تو وہ بھی بائی لک کی تھا کہ اگر وہ ہو جاتا تو شاید میں چھوڑ کے چلا جاتا. خیر, جب میں نہیں کروا سکا تو واپس دوبارہ آیا, اور پھر دوبارہ یہ ساری ڈسکشن وہاں پہ. اور چونکہ اس وقت لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا نینو سائنسز کا, تو 1 سال تو 2 سال بڑا ہی ٹف رہا, میں نے بڑی مشکل. میرے ٹیچر تھے گاؤں میں ذوالفقار شاہ صاحب, گارڈن کالج میں ایک ٹیچر تھے ندیم انور صاحب, وہ حالانکہ اردو پڑھاتے تھے. ذوالفقار شاہ صاحب چلے سائنس ٹیچر تھے, تو ان سے ڈسکشن ہوتی تھی, تھوڑا وہ حوصلہ دیتے. یہ 2 لوگ, منصب دار صاحب بالکل میٹرک پہ بڑے اچھے وہ ٹیچر تھے, ان سے ڈسکشن ہوتی. وہ یہ 2-3-4 لوگ تھے جو مجھے حوصلہ دیتے, باقی ہر کوئی جو کہتا تھا تم نے کیا کیا ہے کامران, یہ کیا کر دیا ہے تم نے. اور آج الحمدللہ خیر وہ نینو سائنسز میں سفر چلا, بہت کچھ ہو گیا, گزر گیا وقت بھی. آج
میں جتنے لوگوں سے جو میرے گارڈن کالج کے کلاس فیلو تھے ان میں سے جتنے لوگوں سے رابطے میں ہوں، میں یہ الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں شاید سب سے زیادہ خوش قسمت بھی ہوں، سب سے زیادہ خوش بھی ہوں، اور کیریئر کے حوالے سے بھی بڑی اچھی الحمدللہ چیزیں کامیاب ہیں، بہت اچھے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پچھتاوے کا احساس نہیں۔ ایک چیز البتہ ہوتی ہے کہ جب آپ پائنیئر ہوتے ہیں، جب آپ کسی چیز کے بالکل سٹارٹ اپ میں جاتے شروع، تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، آپ یا تو بہت آگے جاتے ہیں یا پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ دونوں چانسز ہوتے ہیں، بٹ یہ کہ آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں، جہاں پہ آپ کا شوق ہوتا ہے، آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ جمع تفریق تو آپ کو کرنی پڑتی ہے، اور جو رسک نہیں لیتے پھر ان کے لیے لائف وہ بھیڑ چال کا شکار ہوتی ہے، جیسی چل رہی ہوتی ہے ہوا کے رخ پہ ویسے چل رہی ہوتی ہے چیزیں۔ یہ تھی میری چھوٹی سی سٹوری کہ میں کیسے نینو سائنسز میں آیا۔ امید ہے آپ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ضرور متاثر ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔